السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مد کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی، اور مد کا معنی جو ہے وہ بھی ہم نے جان لیا تھا کہ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مد اصلی اور ایک ہے مد فرعی۔ تو مد اصلی کے متعلق جو ہے نا ہماری بات ہو چکی تھی، وہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات ہیں، اور مکمل اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے۔ اور مد فرعی کا سبب جو ہے وہ بھی ہم نے جان لیا تھا کہ مد فرعی کا سبب حمزہ اور سکون ہے، اور اس کے بعد جو ہے مد فرعی کی قسمیں بھی جو ہے نا ہم نے جان لی تھی کہ متصل، منفصل، عارض اور لازم۔ تو یہ چار قسمیں جو ہے نا ہم نے جان لی تھی۔ تو ان چار میں سے جو ہے سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے جو ہے بات کر لی تھی مد متصل اور منفصل کے متعلق، یعنی مد واجب اور مد جائز کے متعلق ہماری بات ہو چکی تھی۔ تو آج مد جائز کی دوسری قسم ہے مد عارض وقفی۔ جب ہم وقف کرتے ہیں قرآن پاک میں، جہاں بھی ہم وقف کرتے ہیں، سانس جو ہے نا ختم ہوتا ہے تو ہم وقف کرتے ہیں، اور اب وقف کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا ہم نے اس کی پہچان کر لی ہے۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں جو ہے نا ہم نے اس کے متعلق بات کی تھی کہ اگر حرف موقوف علیہ جس پر ہم نے وقف کرنا ہے، اگر وہ پہلے سے ساکن ہے تو ٹھیک ہے، اگر پہلے سے ساکن نہیں تو اس کو ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اگر حرف موقوف علیہ یعنی آخری حرف جو ہے، لفظ کا جو آخری حرف ہے جس پہ ہم نے وقف کرنا ہے، اگر وہ دو زبر کی تنوین ہے تو اس کو آپ نے جو ہے الف سے تبدیل کرنا ہے، اس کو ساکن نہیں کرنا۔ اور اگر حرف موقوف علیہ گول تا ہے جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، تو اس کو آپ نے ہائے ساکنہ سے تبدیل کرنا ہے۔ جس طرح دو زبر کی تنوین جہاں ہوگی حرف موقوف علیہ پہ، جس طرح والعادیات ضبحا ہے تو وقف کریں گے تو والعادیات ضبحا ہوگا۔ اور اگر گول تا پر ہم وقف کرتے ہیں، جس طرح ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آخر میں گول تا ہے تو وقف کیا تو ہائے ساکنہ کی آواز آئی، یعنی ہائے ساکنہ سے ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دو زیر ہیں، دو پیش ہیں، تو آپ نے ساکن کرنا ہے، اس میں جو ہے ایک حرکت نہیں پڑی جائے گی، اس کو ساکن کرنا ہوگا۔ اور اس طرح زبر زیر پیش کو بھی ساکن کرنا ہوگا۔ ساکن کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر سکون یعنی جزم پڑی جائے گی۔ تو اب ہم مد عارض وقفی کس طرح کریں گے؟ اس میں جو ہے نا مد کی جو ہے تینوں قسمیں، یعنی طول، توسط، قصر تینوں پائی جاتی ہیں، لیکن درجے میں بھی سب سے پہلے جو ہے نا طول کا درجہ ہے، پھر توسط کا، پھر قصر کا۔ طول کا معنی ہے کہ لمبا کرنا، توسط کا معنی درمیانہ، قصر جو ہے نا اس سے کم۔ طول جو ہے نا اس میں اس لیے ہوگا کہ یہ لازم کے جب اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم یہاں جو ہے وقف کریں گے، اجتماع ساکنین ہو جائے گا، تو یہ مد لازم کے مشابہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اس میں طول ہوگا۔ توسط اس لیے ہوگا کہ یہ سکون اصلی نہیں، عارضی ہے، اس لیے جو ہے نا اس میں توسط بھی جائز ہے، اور قصر بھی جائز ہے، کیونکہ عام طور پہ بھی جو ہے نا ہم جس طرح پڑھتے ہیں القدر اور اسی طرح والفجر، تو اجتماع ساکنین ویسے بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یعنی وقت جب ہم کرتے ہیں تو اجتماع ساکنین ویسے بھی ہو جاتا ہے، تو پھر قصر بھی جائز ہوا۔ تو یہ تھی آج کی معلومات مد عارض وقفی کے متعلق کہ ہم نے جو ہے نا مد عارض کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اس سے اگلی ویڈیو جو ہے نا ہوگی انشاءاللہ وہ مد لین عارض کے متعلق انشاءاللہ، کہ وہ کس طرح کرنا ہے، اور اس میں جو ہے نا مقدار جو ہے نا وہ کیا ہوگی، اور ترتیب جو ہے نا مقدار کی کیا ہوگی۔ یہاں تو مثلاً ترتیب جو ہے نا پہلے طول کی ہے، پھر توسط اور پھر قصر کی ہے، لیکن اس میں کس طرح ہوگی، تو تمام یعنی معلومات انشاءاللہ اس سبق میں آپ کو ملیں گی مد لین عارض کے متعلق۔ تو ابھی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔